رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی. عزیزان گرامی، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر آپ اس آیہ کریمہ پر توجہ کریں تو زندگی میں انسان کے لیے کس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس آیہ کریمہ میں بتائی گئی ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب جب ہم اس الہی تقوی کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تو یہ ماہ مبارک ہے. ماہ مبارک میں یہ تقوی اور ماہ مبارک بالکل ایک دوسرے سے ٹیلی کرتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف روزہ ہے جس کا مقصد ہی ہے، بلکہ آپ الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں روزے کا واقعی روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر طاقت پیدا کر لے اس بات کے لیے کہ جو خدا چاہے وہ چاہے، جو اللہ کا رسول چاہے وہ چاہے، وہ جو اس کا امام اس سے تقاضا کرے اس تقاضے کو پورا کرے. اس کو کہتے ہیں روزہ. اسی لیے دیکھیے بعض بار یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ روزہ بھوک اور پیاس کا خالی نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے تمہارے وجود کا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو یہ جو ہے تصور پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ وجود کا روزہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ایک مثال ہمارے علماء دیتے ہیں، ہمارے فقہاء اس کی ایک مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیے وجود کا روزہ بالکل وہ ہے کہ آپ گناہ ہی نہیں کریں گے. خالی گناہ نہیں کریں گے یہ تو ہے ہی ہے. آپ کھانا نہیں کھائیں گے، پینا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ سب تو ہے ہی ہے. اس سے ایک بلند مرتبہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اتنی طاقت پیدا کر لیں گے کہ
کہ آپ کے وجود میں گناہ کا تصور بھی نہیں آئے گا، آپ اس کو اپنے ذہن میں وہ گناہ آنے ہی نہیں دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں واقعی روزہ۔ اسی لیے اب اگر اس کی مثال دی جائے کہ واقعی روزہ کیا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں تو واقعی روزہ کیا ہے، تو اس کی ایک مثال دیتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتے ہیں دیکھیے آپ شاید سگریٹ نہیں پیتے، ٹھیک ہے، سگریٹ پینے والا جو ہوتا ہے آج اگر کہے اس کا لنچ کیسا ہو جائے گا، تو آپ ایڈورٹائز باہر کئی جگہ آپ کو دکھائی دے گا، پان کی دکان پر یا سگریٹ کی دکان پر، حتیٰ سگریٹ کے پیکٹ پہ چھپا ہوا ہے وہ لنچ جو وہ پھیپھڑا جو سگریٹ پیتا ہے اس کا کیسا ہوتا ہے اور جو نہیں پیتا ہے اس کا یہ لنچ کیسے ہوتا ہے۔ تو آپ جب دیکھیں گے تو ایک کالا ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے جو سگریٹ نہیں پیتا ہے وہ کالا تو نہیں ہوتا ہے لیکن دھندلا ضرور ہو جاتا ہے۔ حتیٰ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں سگریٹ نہیں پیا، زندگی میں کبھی میں نے سگریٹ پیا ہی نہیں، لیکن مجھے ایک بار کھانسی آئی تو ڈاکٹر نے کہا ایکسرا کروا لو۔ جب ایکسرا کروائے تو اس نے کہا تو بہت سگریٹ پیتے ہو۔ کہا میرے بھائی میں تو سگریٹ پیتا ہی نہیں ہوں، زندگی میں کبھی سگریٹ کو ہاتھ ہی نہیں لگا۔ تو اس نے کہا بھائی دیکھو یہ تصویر جھوٹ نہیں بولتی، یہ تصویر جھوٹ نہیں بولتی، یہ تصویر میں۔ اب میں جس نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ کو اس پہ توجہ کیجیے۔ انسان کبھی کبھی گناہ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، روزہ کا مطلب یہ بھی ہی ہے کہ آپ گناہ نہیں کریں گے، لیکن روزے کا اس سے ایک بڑا ہدف بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ دھیرے دھیرے انسان کو طاقت پیدا کرنا ہے کہ اپنے وجود میں گناہ کا تصور نہ لائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جملہ آپ یاد رکھیے، اب اس مثال پہ آنا چاہتا ہوں۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ تو سگریٹ بہت پیتے ہو، انہوں نے کہا میں تو کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ نہیں آپ سوچئے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ شاید ایسا ہو کہ میرا جو پارٹنر ہے، میرے کمرے میں جو بزنس پارٹنر ہے وہ میں کمرے میں بیٹھتا ہے اور بہت سگریٹ پیتا ہے اور میں اس کمرے میں رہتا ہوں۔ اس سے کہا بالکل یہی بات ہے، آپ سگریٹ نہیں پیتے ہو لیکن اس کے ساتھ رہتے ہو، اس کمرے میں رہتے ہو، اس لیے آپ کے وجود کا اتنا اثر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ایک آدمی سگریٹ نہیں پیتا، ایک آدمی گناہ نہیں کرتا، لیکن تصور گناہ اس کے وجود کو اتنا کالا کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے ذہن میں بھی گناہ نہ آئے، تاکہ تمہاری روح پیور کے پیور باقی رہ سکے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے تقوی کا معنی بھی یہی ہے۔ تقوی کا حقیقی معنی کیا ہے؟ اللہ کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے۔ تصور گناہ یعنی اپنے اندر یہ طاقت پیدا کر لو کہ جب تمہیں اللہ روک دے کسی چیز سے تم اس کا تصور بھی نہیں کرو۔ یہی اماموں کی خصوصیت تھی، ہمارے معصومین کی خصوصیت یہی تھی کہ وہ جب خدا جیسا چاہتا تھا ویسا چاہتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس طرح نہ چاہتے ہو۔ تو ایک چاہت تقوی کی روزے سے یہ ہے۔ آج ہم یہ آیت پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ اب تقوی اختیار کرو۔ اچھا دیکھیے دنیا میں زندگی میں اس تقوی کا اثر جو ہے خالی اس دنیا تک نہیں رہتا ہے،
اس دنیا تک خالی نہیں رہتا، وہ اس دنیا کے بعد تک بھی اس کا اثر رہے گا۔ اب ایک جملہ آپ دیکھیے، نقل کرتا ہوں۔ ایک صاحب تھے جن کا بیٹا بہت بڑا عالم تھا اور باپ بھی عالم تھا، اور یہ پڑھنے کے لیے نجف آیا، ایران سے پڑھنے کے لیے نجف آیا۔ کہتے ایک بار کربلا زیارت کرنے کے لیے گیا۔ میں کیا بتاؤں کہ میں زیارت کر کے آیا اپنے کمرے میں، اتفاقاً کمرے میں آیا ہی تھا کہ اچانک دیکھا کہ میری ماں کمرے میں آ گئی، جبکہ میری ماں کو مرے ہوئے بہت سالوں گزر گئے تھے۔ میرا پہلے باپ گزرا اور پھر ماں گزری۔ اچانک ایک دن زیارت کر کے آیا ہوں، دیکھا کمرے میں آیا، دیکھا میری ماں میرے سامنے آ گئی۔ میں نے سلام کیا، بٹھایا۔ کہتے جب بٹھایا تو خیال ہے تو اماں تو پہلے گزر گئی ہو، کہاں یہاں آ گئی؟ اب دیکھیے انسان چونک جائے گا کہ نہیں، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا ایک بار جب مجھے یاد آیا کہ میری ممی تو گزر گئی اور سالوں ہو گیا، اب کیسے ہو سکتا ہے یہاں میرے کمرے میں آ کے میرے پاس بیٹھی ہوں؟ اور کہہ رہی بیٹا کیسے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو کہا ماں تو میں تو ٹھیک ہوں، تم کہا؟ ہمارے وہاں تھوڑا کمزور دل کا ہوتا تو نکل کے بھاگ جاتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا؟ یہ ایک عام تصور تو یہی ہے نا، ایک مردہ آ جائے سامنے تو کہتے میں ایک دم حیران پریشان۔ میں نے پوچھا ممی آپ کہاں؟ بیٹا میں آئی ہوں ایک کام سے تمہارے لیے۔ کہا ممی کیا کام ہے آپ کو؟ کہا تو بتائے بیٹا تمہارے ابا گزر گئے۔ کہا ماں مجھے یہ بھی بتائے کہ آپ گزر گئے، ابا بھی گزر گئے۔ کہا بیٹا فلاں وہ لڑکے کو جانتے ہو؟ اپنے گاؤں میں فلاں لڑکے کو جانتے ہو؟ کہا ماں وہ بڑا مشہور آدمی ہے، وہ جانتا ہوں۔ کہا بیٹا میں جب مر گئی تو مجھے یہ نجف میں لا کر رکھا گیا۔ بیٹا میں یہاں رجب میں رہتی ہوں۔ آج ہمارا عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی مومن مرے گا، تیسرے دن اس کو جگہ کہاں ملے گی؟ وادی السلام میں۔ ٹھیک ہے، وادی السلام میں جگہ ملی۔ وہ کہ بیٹا ہم یہی ہیں۔ کہتے میں ڈر کے مارے جلدی سے پوچھا ابا نہیں ہے کیا؟ جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ ابا نہیں ہے کیا، آپ کہہ رہی کہ میں ہوں، ابا تو آپ سے پہلے گزر گئے اور آپ تو ابھی، کیا ابا نہیں ہے وادی السلام؟ کہا نہیں بیٹا وہ بھی اسی جگہ ہے، لیکن ایک پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ماں؟ کہتے بیٹا انہیں ایک جگہ روک کر رکھا گیا ہے، وہ جہاں میں ہوں وہاں نہیں آ سکتے، ہم دونوں اسی وادی السلام میں ہیں، ہم یہی نجف میں ہیں، لیکن ان کو آنے نہیں دیا جا رہا۔ پوچھا ماں وہ کیوں؟ کہا بیٹا اس لڑکے کو جانتے ہو نا؟ کہا ہاں۔ کہتے بس، کہا بیٹا تمہارے باپ نے 18 درہم قرضہ لیا تھا، 18 تومان قرضہ لیا تھا۔ بیٹا تمہارے ابا نے وعدہ نہیں کیا، اب یہاں کہہ رہے ہیں وعدہ کرو چلے جاؤ، وہ ادا کرو چلے جاؤ آرام، جنت میں تمہارے یہاں وادی السلام میں لایا گیا ہے کہ تمہارا اعمال اچھا ہے، تم یہاں آؤ جمع کرو اور چلے۔ اور یہ کہا ہماری ممی نظروں سے اوجھل۔ اب میں نے وہ فٹافٹ خط لکھا اپنے بھائی کو وہاں، جو ابا کا وصی بھی تھا۔ میں نے کہا یار ابا مقروض ہے، تمہیں یہی نہیں پتا ہے، جاؤ ڈھونڈو۔ تو بھائی کا خط آیا وہاں سے کہ بھیا جب مرے تھے بابا تو ہی میں نے اعلان کروا دیا تھا کہ بھئی جس کا ابا کے اوپر قرض ہوئے ہمارے
آ کر ہم سے کہہ دے بھائی ہم اس کا ادا کر دیں. قرض ادا کرنا تو واجب ہے. ہمارے پاس تو ہے یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو پہلے اس کے مال سے اس کا قرضہ ادا کریں، بعد میں بٹے گا. حتیٰ کفن دفن بعد میں کیجئے، پہلے اس کا قرضہ ادا کیجئے. ٹھیک ہے. اب بھائی کا خط آ گیا کہ اس نے کہا نہیں بھائی دوبارہ اس نے خط لکھا، کہا نہیں یہ بات غلط ہے. اچھا وہ فلاں لڑکے کو ڈھونڈو، پوچھو کیا وہ لڑکا نہیں آیا تمہارے پاس کہ تمہارے ابا نے مجھ سے قرضہ لیا تھا. آپ نقطے کی طرف توجہ کیجئے، میں جو سنانا چاہتا ہوں تقویٰ کیسے کام آتا ہے انسان کے لیے. آپ سوچئے گا یہ جملہ. تو اس نے واپس خط لکھا کہ بھائی ڈھونڈو یار تم، یہ کیسی بات ہے، میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں کرنا ہے وہ. پھر اس نے کہا فلاں لڑکے کو ڈھونڈ لو. اس کا خط آیا، ہاں ڈھونڈ لیا میں نے اور تم نے جیسا کہا تھا، اور اس کو پوچھا میں نے کہ بھیا تمہارے ابا نے، میرے ابا نے تم سے قرضہ لیا تھا. تو اس نے کہا اب کیا کہوں، مولانا تھے اور تمہارے ابا بہت بڑے مولانا تھے، جب مر گئے تم نے اعلان تو کیا کہ جس کا قرضہ ہو آ کر لے لے. تو میں نے تو آ کے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارے ابا نے کہیں ڈائری میں میرا نام بھی لکھا ہے جس سے قرضہ لیا ہے یا نہیں. تو تم نے کہا نہیں میں نے تو دیکھ لیا ہے اس میں کہیں لکھا ہی نہیں. کہا اب میں نے سوچا کہ میں کہوں تمہارے ابا قرضہ لیے ہیں، تم کہو گے پروف لاؤ، اور میرے پاس کوئی پروف ہے نہیں. تو اب مرحوم کو کیوں میں جو ہے اب یہ سب کروں، میں نے سوچا 18 درہم چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اب اس نے کہا نہیں بھائی آپ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 18 درہم لے لیجئے، ہمارے ابا کو چھوڑ دیجئے. آپ دیکھیے آج ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے. آج اسی قرض کے بارے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مومنین، میں نے خود یعنی یہ کسی کو واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، میرے ساتھ خود پیش آیا ہے. ایک صاحب آئے، بول صاحب بزنس نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، اور 3000 روپے اگر دے دو ایک ٹھیلا لگا لوں گا پھل فروٹ کا اور دھیرے دھیرے دے دوں گا. یار مومن ہے، اب پریشان ہے، اس کی روزی چل جائے گی، 3000 روپے کی وہی لوں کیا ہے، اچھا لے لو، دے دی. اس کے بعد وہ دکھائی نہیں دیا. ٹھیک ہے، کوئی وہ مسئلہ نہیں، 3000 لے کے وہ کوئی بات نہیں. ایک مومن کے لیے 3000 بہت، میں سوچتا ہوں 3000 کیا 30,000 بھی لیتا تو معاف، ٹھیک ہے بھائی مومن ہے معاف کر دیا. لیکن جو طریقہ اس نے اپنایا وہ بہت افسوسناک ہے، وہ بڑا مسئلہ ہے. اب یہ سالوں بعد ایک دن ملاقات ہوئی تو اب جب آنکھیں دو چار ہوں گی تو اب تو آنکھیں دو چار ہونے کی طاقت نہیں ہوگی نا. ایک آدمی جب گلٹی فیل کرتا ہے، جب اپنے وجود میں کوئی کمی کا احساس کرتا ہے اور سوچتا ہے میں مجرم ہوں، تو پھر آنکھیں نہیں ملا سکتا. یہ انسان کی فطرت ہے. آج بہت بڑے کرمنل ہوں گے جو ہزاروں قتل کر چکے ہوں، ان کی جرات ہوتی ہے، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ایک الگ بحث. لیکن اگر ایک بار دو بار انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل میں یہ خلش باقی رہتی ہے. اب تاریخ نے، اب دیکھیے میں ان سے ملاقات، اب میرا سامنا ہوا تو میں تو دیکھ رہا ہوں اس آدمی کو شرم بھی نہیں ہے، دوبارہ بھی پیسے لینے آئے. بل صاحب پیسے دے دیے. وہ شاید اس کو یاد نہ ہوگی پھر سے وہ بزنس لگانا ہے، وہ ٹھیلا لگانا ہے، وہ فروٹ، اور پیسے نہیں ہیں. بل صاحب اب آپ دے دیجیے، پھر دے دیں گے. اب ذرا سوچئے، اب تو ہے نا ایک بار تو ہو چکا ہے. اب تو کسی نے کہا، میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا نہیں میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا، اب نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے دوستوں سے اس سے پیسے لیے. ہمارے دوست نے کہا نہیں یہ تو ہم سے بھی لے جا چکے ہیں. اب پھر وہ جو جملہ کہا ہے وہ سنانا چاہتا. مولانا حسین صاحب نے یہ جملہ فرمایا کہ پوچھا ہم نے کہ بھیا یہ پیسے لے جا رہے ہیں واپس لائیں گے؟ کامل صاحب قرض الحسنہ کا مطلب ہی ہے لے لیا تو دینا ہی نہیں ہے.
جو اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر قرضہ ادا کرنے کا وقت ہو اور نماز کا وقت ہو، دونوں ٹکرا رہا ہو، تو پہلے قرضہ ادا کرنا، نماز بعد میں پڑھنا۔ اس کے ماننے والے کیا کہہ رہے ہو؟ قرض الحسنہ لے لیا تو دینا تھوڑا ہی ہے کسی کو، اب لے لیا تو لے لیا۔ اب کیا ہوگا نتیجے میں کیا ہوگا؟ کوئی قرض الحسنہ دے گا، کہے گا بھائی قرض الحسنہ کا مطلب یہ ایک بار دے دیا تو بات ختم۔ لیکن یہ تصور کیسے پیدا ہوا؟ یہ غلط تصور ہے۔ آج قرآن کہتا ہے کہ اگر جو ہے اس طرح جنگ پہ آپ جا رہے ہو نا، جنگ پر جہاد واجب ہے انسان کے لیے، جہاد واجب ہے انسان کے لیے، اور آپ نے قرضہ لیا ہے، ایک دن کے بعد قرضے کی ڈیٹ آنے والی ہے، قرض دار کہہ سکتا ہے آپ جہاد پہ جانے سے پہلے پیسے دو، آپ جہاد پہ نہیں جا سکتے ہو جب تک پیسہ نہ۔ شریعت کہتی ہے اب ان کے اوپر پہلے قرضہ ہے، بعد میں جہاد کرنا۔ تو جو اسلام اس طرح کی سختی دکھاتا ہو قرضہ کے معاملے میں، اس کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں؟ ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب تاریخ نے جو لکھا ہے سن لیجئے۔ اس نے کہا بھائی نہیں تم 18 روپے لے لو۔ اس نے کہا نہیں، دیکھو مجھے مولوی صاحب سے بہت بڑی ہمدردی، ان سے فائدہ اٹھایا ہے ہم نے، ہم ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، بس انہوں نے اتنی مہربانی کی نا کہ تمہیں کہلوا دیا، تم تک پیغام کہلوا دیا نا کہ فنا کے مقروض ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، جاؤ میں نے وہ 18 درہم تمہارے ابا کو معاف کیا اور تمہیں بھی معاف کیا۔ میں ایک جملہ سنا جاتا، دیکھو تقویٰ جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں نا، اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے، کہاں تک۔ اسی لیے انسان کو اپنے حساب کتاب کے بارے میں نا، اگر قرضہ لیا تو لکھنے میں کیا رہا ہے بھائی ہم فلاں کا مقروض ہو اتنا روپے، لیکن آج شاید ہی کوئی ایسا ہو جو یہ کام کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ سوچتا ہے میں تو ابھی بڑی لمبی زندگی گزاروں گا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کل آ گئے فرشتے اور لے گئے۔ اسی لیے تقویٰ جو ہے اس ماہ مبارک میں وہ کنسیپٹ سمجھنا چاہیے کہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ پاور، طاقت۔ کس بات کی طاقت؟ کہ گناہ کا بھی تصور نہ کرے، گناہ کرے ہی نہیں، گناہ کا تصور بھی نہ کرے۔ عزیزان گرامی، جب تک آپ کا تقوی مرحلے تک، اس منزل تک نہیں پہنچے گا، اس وقت تک آپ امام کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آج یہ جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، ہم کیوں اپنے آقا کو نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے کہ ہمارا تقوی کا معیار اس طرح بلند نہیں ہے جس بلندی پر آ کر ہماری آنکھیں امام کو دیکھ سکتی ہیں۔ آج کتنے واقعات ہیں، امام سامنے ہوتا تھا، ابو بصیر سے امام پنجم نے پوچھا دیکھو فلاں ہے، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں نا، پوچھو امام باقر کہاں ہے؟ تو اس سے ابو بصیر نے جا کے پوچھا کہ امام باقر کو دیکھا ہے تو نے؟ کہا نہیں، کہاں ہے؟ سامنے کھڑے۔ اتنے میں ایک اندھا آ گیا، امام نے کہا اس سے بھی پوچھ لو، جاؤ اس سے بھی پوچھو۔ اس سے جا کر پوچھا امام باقر کہاں ہے؟ کیا سامنے کھڑے؟ کہا اندھا ہو کے دیکھ سکتا ہے اور جس کی آنکھ ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ کہا مسئلہ آنکھ اس کا نہیں ہے، مسئلہ تقوی کا ہے۔ تقوی انسان کو نور فراہم کرتا ہے جس سے وہ دیکھ سکتا ہے، نورانی کو، اور اگر گنہگار ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، انسان کے سامنے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک کی یہ تاریخیں اس لیے بھی ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے اپنے وجود کو پاک کر لیں، اور پاک کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ امام حسین کے مصائب پر گریہ کرنا۔ اور بی بی کہتی تھی اگر میرے حسین کا مصائب پڑھنا ہے تو میرے حسین کی رخصتی پڑھا کرو۔ پوچھا بی بی رخصتی میں کیا ہے؟ ایک جملہ واقعاً دل کو لگتا ہے۔ کہا امام کے لیے علی اکبر کا غم یقیناً بڑا تھا، باب الحوائج کا غم بالکل بڑا تھا، علی اصغر کا غم اتنا بڑا تھا کہ امام ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرتے، لیکن
ان سب سے بڑا غم یہ تھا کہ جب خیمے میں گئے اور کہا ہمارا سلام ہو زینب و کلثوم و فضہ و سکینہ پر، تو تاریخ نے بڑا عجب جملہ لکھا ہے۔ کہا بی بی نے سنا، کیا بھیا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بہن یہ وقت ہے بھائی اور بہن کی جدائی کا، اتنا سننا تھا۔ بی بی نے اپنے باہیں پھیلا دیا اور جا کر امام حسین کو پکڑ لیا۔ کہا بھیا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ بھیا اگر صبح سے کوئی جا رہا تھا تو یہ امید تھی کہ میرا بھائی زندہ ہے، لیکن اے بھیا اگر ہم چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے تو ہم کس کے سہارے اس میدان میں رہیں گے؟ بھیا ہمارا کون دیکھ بھال کرنے والا ہوگا؟ ہماری کون سرپرستی کرے گا؟ لو ارباب آزاد، دو جملے سن لیجئے اور میں نے مجلس مکمل کر لی۔ روایت کہتی ہے یہ سننا تھا۔ امام نے یہ صورتحال دیکھی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، بی بی کے قلب مبارک کی طرف اشارہ کیا، اے اللہ میری زینب کے دل کو سکون عطا کر دے، اس لیے کہ میری زینب کو کربلا کے بعد کوفہ جانا ہے اور کوفے کی وہ منزلیں طے کرنا ہے، شام کے دربار میں جانا ہے اور ان ظالموں کا سامنا کرنا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و امیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمہ، اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ شب جمعہ ہے، اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے آقا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ مومنین کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق کے اسباب انہیں مہیا فرما۔ اے اللہ مومنین کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام بلاؤں سے انہیں محفوظ فرما۔ اے اللہ اس بلا سے تمام مومنین کی حفاظت فرما، اور جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔